بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی وہ سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کر سب سے آخر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، پھر سفر شروع کرتے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملتے۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملنے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا تڑپ کر رو پڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں آپ نے۔ حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا، فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی ایسا خیمہ نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ اور فرمایا، فاطمہ یاد رکھنا، جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا۔ اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا۔ یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی باتیں ہونے لگیں۔ فاطمہ گھر کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ ہو، ہر جگہ یہ دین پہنچ جائے گا۔ اور دین پہنچا۔ مسلمانوں کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔